اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت مدینہ کے حوالے سے آج کا جو ہمارا دوسرا ویڈیو ہے وہ شروع کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ امانتیں بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ میرے بستر پر لیٹ جائیے اور اگلی صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ چلی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتی ہوئی گھر سے نکلے، اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ہجرت کا سفر شروع کیا اور مکہ سے نکل کر غار ثور میں پناہ لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ جاننے کی بات دار الندوہ قریش مکہ کی پارلیمنٹ تھی، جہاں وہ اکٹھے ہو کر اہم معاملات پر فیصلے کرتے تھے۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے قریش کی تمام نقل و حرکت کی خبر پہنچاتے رہے اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کانا پہنچاتی رہی۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ ہجرت کے عمل میں معاون رہا۔ معاون کا مطلب ہے مددگار۔ اگلی صبح کفار مکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بستر پر دیکھ کر سخت برہم ہوئی۔ برہم کا مطلب ہے غصے ہونا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تلاش شروع کر دی، ساتھ ہی اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور ان کے ساتھی کو گرفتار کر کے لائے گا، اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ انعام کے لالچ میں بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے اپنی بے چینی کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان کی بے چینی کو دور کرتی ہوئی ان الفاظ سے انہیں تسلی دی: لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورۃ التوبہ کے یہ الفاظ ہے۔ غار ثور میں 3 دن قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں قباء میں قیام کیا اور وہاں اسلام کی پہلی مسجد قباء تعمیر کی، جسے مسجد تقویٰ بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یثرب پہنچے تو اہل یثرب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا۔ بچیوں نے خوشی کی گیت گائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مدینہ منورہ کی صورت میں مسلمانوں کو ایک مضبوط مرکز مل گیا اور یہاں سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ یاد رکھیے، مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے یثرب تشریف لانے کے بعد یثرب کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہجرت مدینہ کے حوالے سے۔
امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔